مشرقی اعلیٰ حضرت علامہ مولانا تنویر قادری صاحب قبلہ، وہیں پر خطیب اہل سنت ناشر مشرقی اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی تحسین مدنی صاحب قبلہ، اور بھی علماء کرام حفاظ کرام رحم رسول کی زینت بنے ہوئے ہیں، انہی کے قدموں سے لپٹتے ہوئے میں نشاط آپ کی محبت کی سماعت میں پیش کر رہا ہوں کہ بھوکتے کینہ پرور حاسدوں کو جانے کا تکلیف ہے، بے خبر دانشوروں کو جانے کا تکلیف ہے، اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کا تکلیف ہے، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کا تکلیف ہے۔ آئیے وقت کو نہ گواتے ہوئے آپ کی محبت بڑی سماعتوں میں خطیب اہل سنت ناشر مشرقی اعلیٰ حضرت علامہ مولانا تنویر قادری صاحب قبلہ، خطیب امام جامع مسجد قمریہ سیدپور، آپ کی محبت بڑی سماعت میں پیش ہو رہے۔ آئیے استقبال نعرہ تکبیر صاحب کی فضا میں کریں، اپنے جواب سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مسئلہ معلوم کر لیجئے کہ مردوں کو حکم یہ کہ زور سے بولیں، عورتوں کو حکم یہ کہ ہلکے سے بولیں۔ اب جتنے لوگ محفل میں ہلکے سے بول رہے ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر لیں کون سے طبقے میں رکھے جائیں گے۔ اگر مرد ہے تو مردی کا ثبوت دیجئے اور دونوں ہاتھوں کو نبی کے نام کا جھنڈا بنائیے اور ذرا لہرا کر جواب دیجئے، برادران اہل سنت، خردگان نگاہ محبت، ممبر شریف پر جلوہ فرما علماء باعزت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل گم قبا امداد کن۔ غوث اعظم پمن بسرو ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں دھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران ملت، مجھ سے قبل آپ نے اچھی آوازوں میں اچھے کلام سماعت کیے اور ایک مختصر سی چھوٹی سی تقریر بھی آپ نے سنی جو ناصحانہ کلمات پر مشتمل تھی۔ میرے بعد بھی آپ اچھی آوازوں میں اچھے کلام سماعت کریں گے اور مدلل مبرہن تقریر بھی آپ سماعت کریں گے۔ میں آپ کے نظروں کے سامنے تھوڑے سے وقت کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ لسٹ جو ہے
وہ طویل ہیں، تو مناسب بھی یہی ہے کہ وقت تھوڑا ہی لیا جائے، لیکن میری کوشش یہ رہے گی کہ میں تھوڑے سے وقت میں آپ کو زیادہ سا مواد دے سکوں، بہت اچھے ماشاءاللہ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تھوڑے سے وقت تک، یعنی جتنی دیر میں آپ کے سامنے ہوں اتنی دیر آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ راضی ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کون کون راضی ہے؟ یعنی آپ سب چاہ رہے ہیں کہ میں تھوڑی دیر ہی بولوں، آپ سب یہی چاہ رہے ہیں۔ چلیے میں تھوڑی دیر ہی بولوں گا، میں تھوڑی ہی دیر بولوں گا، لیکن آپ میرا ساتھ دیتے رہیں۔ امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا، بول دیجئے یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ پھر فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ پھر امام اہل سنت نے اس ڈورے کا فائدہ بتایا، فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہو تو مچل کے بول دیں سبحان اللہ۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے، آپ بھی بول دیجئے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ برادران ملت، غوث اعظم کی اس محفل بابرکت میں آپ حاضر ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل بابرکت میں حاضر ہیں، کیونکہ جیسا کہ نقیب صاحب سے آپ نے سنا کہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا نام بھی کوئی نہیں لے سکتا، یعنی معلوم یہ ہوا کہ غوث اعظم نے چاہا ہے تبھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں، غوث اعظم نے چاہا ہے تبھی ہم اپنی محفل سجائے ہوئے بیٹھے ہیں، غوث اعظم نے چاہا ہے تبھی آپ سننے کے لیے آئے ہیں، غوث اعظم نے چاہا ہے تبھی ہم سنانے کے لیے آئے ہیں، غوث اعظم نے چاہا ہے تبھی اس محفل کو سجایا گیا ہے، غوث اعظم نے چاہا ہے تبھی ہم ان کا ذکر جمیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ معلوم یہ ہوا غوث اعظم نے چاہا ہے تو ہم ان کا نام لے رہے ہیں، یعنی غوث اعظم نے اپنا نام لینے کے لیے ہم سنیوں کو چن لیا ہے۔ غوث اعظم نے اپنا ذکر جمیل کرنے کے لیے ہم سنیوں کو چن لیا ہے، غوث اعظم کا ذکر جمیل کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے پہلو آپ نے سنے ہوں گے، بس میں شوق علم دین کا ایک پہلو آپ کے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو یکم رمضان المبارک کی شب تھی، یعنی رات تھی، اس رات میں غوث اعظم پیدا ہوئے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق طلب علم دیکھیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے 18 سپارے یاد کر کے علم دین حاصل کرنے کا شوق دیکھیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بسم اللہ خوانی ہوئی تو بسم اللہ خوانی کرنے والے استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث اعظم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، لیکن اسی پر رکے نہیں بلکہ ایک پارہ پڑھا، 2 پڑھے، 3 پڑھے، 4 پڑھے، یہاں تک کہ 18 پارے پڑھ لیے۔ استاد نے کہا بیٹا یہ تم نے کہاں سے سیکھے؟ تو کہا میری والدہ کو 18 پارے نہیں تھے، وہ اکثر ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، میں سنتا تھا، سن کر کے یاد کر لیا گیا۔ یہ غوث اعظم کا شوق طلب علم، یعنی غوث اعظم کو یہ شوق تھا کہ آپ علم دین سیکھیں۔ شوق تو دیکھیں ہمیں پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتا، انہیں ماں کے شکم میں ہی ہو گیا۔
ہمیں پیدا ہونے کے بعد بھی شوق نہیں چلتا کہ ہم علم دین سیکھیں. ہمیں شوق چڑھتا ہے تو گٹار بجانے کا چڑھتا ہے, ہمیں شوق چڑھتا ہے تو گانے سننے کا چڑھتا ہے, ہمیں شوق چڑھتا ہے تو ڈرامے دیکھنے کا چڑھتا ہے, ہمیں شوق چڑھتا ہے تو فحش فلمیں دیکھنے کا چڑھتا ہے, ہمیں شوق چڑھتا ہے تو گانے فحاشیہ گانے سننے کا چڑھتا ہے, ہمیں شوق چڑھتا ہے تو فلمیں دیکھنے کا چڑھتا ہے. اے غوث اعظم کی محفل میں حاضر ہونے والوں, آج سے یہ عہد کر لو, ہم اس غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس نے 18 پارے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے. آج ہی یہ عہد کر لو کہ اس محفل سے جائیں گے تو کل سے ہی مدرسے میں ایڈمیشن لے کے اپنے دین کی تعلیم حاصل کریں گے. حضور غوث اعظم کی زندگی کا یہ پہلو بھی ملاحظہ کریں. آپ نے کرامتیں بہت سنی ہوں گی, اور کرامتیں حضور غوث اعظم کی بے شمار ہیں, گنتی بھی نہیں کی جا سکتی. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں, ایسے ہی حضور غوث اعظم کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں. مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال کی عمر تک جیلان میں ہی علم دین حاصل کیا. جیلان میں ہی علم دین حاصل کیا, بہت بڑے بڑے اساتذہ سے تعلیم حاصل کی, لیکن شوق تھا شوق. جب پیاسے طلب علم بجھی نہیں تو ماں کی بارگاہ میں پہنچ گئے, عرض کیا والدہ 18 سال میں نے جیلان میں رہ کر کے علم حاصل کر لیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ بغداد جا کر کے علم دین اور حاصل کروں. ماں کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اب والدہ کی بارگاہ میں پہنچے, والدہ نے توقف فرمایا, تھوڑی دیر خاموش رہیں, پھر کہا بیٹا میں تمہیں اجازت دیتی ہوں, لیکن ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ, بیٹا تمہارے اس چہرے کو اب میں قیامت سے پہلے نہیں دیکھ پاؤں گی. یہ جملہ اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیجئے. غوث اعظم کی والدہ نے کیا کہا, بیٹا تم جا تو رہے ہو, میں دل پر پتھر رکھ کر تمہیں اجازت بھی دے دوں گی, لیکن ھذا وجہ لا اراہ الی یوم القیامہ, بیٹا یہ تمہارا جو مبارک چہرہ ہے یہ اب قیامت سے پہلے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. حضور غوث اعظم کی والدہ کی ولایت بھی دیکھیں اور نظر دیکھیں کہاں تک ملاحظہ فرما رہی ہیں. حضور غوث اعظم کی والدہ بھی جانتی ہے بیٹا بغداد علم دین سیکھنے جا رہے ہو, لیکن بات یہ ہے کہ اب قیامت سے پہلے تمہارا دیدار نہیں ہو سکے گا. اب یہاں پر رک کر میں آپ کے دل کو جھنجھوڑنا چاہوں گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو معلوم تھا کہ بیٹا عبد القادر بغداد جائے گا, لیکن اب قیامت سے پہلے دیکھنے کو نہیں ملے گا. حضور غوث اعظم کی والدہ کو معلوم تھا, لیکن پھر بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد بھیجا. کہاں بھیجا؟ بغداد بھیجا. ہم اپنے بچوں کو مسجد کے مکتب میں نہیں بھیجتے, ہم اپنے بچوں کو مسجد کے مکتب میں نہیں بھیجتے. حضور غوث اعظم کی والدہ کو معلوم ہے کہ اب دیدار نہیں ہوگا قیامت سے پہلے, لیکن پھر بھی کہتی ہیں بیٹا بات کسی اور کی ہوتی تمہیں منع بھی کر دیتی, لیکن بات نانا کے دین حاصل کرنے کی ہے تو میں تمہیں کس منہ سے منع کر سکتی ہوں. میں آپ سے کہوں گا ڈگریاں حاصل کر لیجئے, ڈاکٹرز بن جائیے, انجینئرز بن جائیے, بڑی بڑی ڈگریاں لے لیجئے, لیکن علم دین حاصل نہیں کیا تو سمجھیں آپ کی دنیا کامیاب نہیں ہوئی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب نہیں ہوئی. بڑی بڑی ڈگریوں کے ساتھ ضروری ہے علم دین حاصل کریں. اب کچھ کہیں گے ارے یہ تو مولانا صاحب ہیں, یہ تو کہیں گے ہی ایسی باتیں. میرے بھائی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے ہو تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ علم دین بھی دیکھیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے محدث بھی بنے, اپنے وقت کے مفتی بھی بنے, اپنے وقت کے مفتی بھی بنے, اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین بھی بنے. یعنی یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. کیا حضور غوث اعظم کو نہیں پتا تھا کہ مجھے طبیب بننا چاہیے؟ غوث اعظم کو نہیں پتا تھا کہ مجھے حکیم بننا چاہیے؟ کیا غوث اعظم کو نہیں پتا تھا مجھے فلسفی بننا چاہیے, مجھے منطقی بننا چاہیے؟ کیا غوث اعظم کو نہیں پتا تھا؟ غوث اعظم کو پتا تھا. ذرا ان کے غلام ہی کی بات کر لیں,
हुजूर आला हजरत की बात, हुजूर आला हजरत की बात, आला हजरत फरमाते हैं कि मेरी तवज्जो थोड़ी सी फलसफे और मंतिक वगैरह की तरफ जाने लगी, साइंस की तरफ। तो वालिद साहब की तवज्जो मुझ पर आई, तो वालिद साहब ने फरमाया बेटा इल्म दीन हासिल करो, ये उलूम मुस्तफ़ा की बारगाह से खुद हासिल हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये गुलाम की हालत है, जब गुलाम का ये यकीन है कि इल्म दीन हासिल करने की बरकत से साइंस भी आ जाती है, टेक्नोलॉजी को अमूर भी हो जाता है, और ये अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म ने बता दिया कि इल्म दीन हासिल करने वाला बड़े बड़े साइंसदान से टक्कर ले सकता है। यही वजह है कि आला हजरत ने जमीन के सुकून पर इतनी दलील कायम कर दी कि आज तक कोई साइंसदान उसका जवाब नहीं लिख पाया है। या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस जिंदाबाद। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिदा की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया वालिदा बगदाद जाना है। क्यों जाना है? इल्म दीन सीखने के लिए। वालिदा ने कहा बेटा जाइए, मैं आपको इजाज़त देती हूँ, वजह यह है कि तुमने नाना के दीन को सीखने की बात की है, इसीलिए मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। अब हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने 80 दीनार निकाले और कहा बेटा ये इसमें से 40 दीनार तुम्हारे हैं और 40 दीनार तुम्हारे भाई अहमद के हैं। हुज़ूर गौसे आज़म के एक भाई थे जो जवानी में इंतकाल कर गए। आपको कुछ लोग मिलेंगे जो गौसे आज़म की बहन का सबूत देते हैं, हालांकि किताबों में लिखा है, और नाइब मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा शरीफुल हक अमजदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने फतावा शारे बुखारी के अंदर इसको साबित किया है कि गौसे आज़म की कोई बहन नहीं है। अब बहन का नाम लेकर के दूसरे फिरके वाले, दूसरे तबके वाले हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान को कोई घटा नहीं सकता है, क्योंकि हुज़ूर गौसे आज़म की शान को बढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि हुज़ूर गौसे आज़म का रब है जो गौसे आज़म की शान को बढ़ा रहा है। तो इमाम ने फरमाया तू घटाए इसे किसी के, न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। आप हज़रात इधर तवज्जो रखें, जिसका जो काम है वो कर रहा है, लेकिन आपका काम सुनना है, तो आपकी तवज्जो इधर रहना चाहिए। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान घटाने वाले भी अब दुनिया में पैदा हो चुके हैं। हुज़ूर गौसे आज़म की शान को घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुज़ूर गौसे आज़म की शान को कोई घटा नहीं सकता है, क्योंकि हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो मर्तबा मिला है ये कहीं और से नहीं बल्कि नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत से मिला है। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सफर के लिए रवाना हुए तो वालिदा ने एक नसीहत की, कहा बेटा मेहनत से इल्म दीन हासिल करना, और कहा कि कैसी भी मुसीबत आ जाए तुम्हें सच का दामन नहीं छोड़ना है। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किस चीज का दामन नहीं छोड़ना है? सच का, सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना है। गौसे आजम की महफिल में आने वालों, गौसे आजम के दीवानों, गौसे आजम के नाम का नारा लगाने वालों, आज से अहद कर लेना कि गौसे आजम पर डाकू मुसल्लत हुए थे, उस वक्त गौसे आजम ने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा था, और हम पर भी अगर मुसीबत आन पड़ेगी तो हम भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। जहां आप ये कहते हैं कि गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, वहीं कहो कि सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन थामने का मकसद और मतलब और मकसूद और मतलूब भी यही है कि आप हमेशा सच बोलने की आदत बनाएं, झूठ से बचें। अब तो ताजिर या तिजारत करने वाले, उनसे कहो कि सच बोलो तो कहते हैं मौलवी साहब अगर सच बोलेंगे तो आमदनी नहीं होगी, सच बोलेंगे तो नफा नहीं होगा। मेरे भाई इमाम आजम कपड़े के बहुत बड़े ताजिर थे, और जिनकी महफिल है उनके बारे में बताऊं, हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजिर थे, ताजिर छोटे मोटे नहीं थे। बहार
मुल्कों से आपकी तिजारत चला करती थी। बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह। आप में से कोई इतना बड़ा ताजिर नहीं है कि बाहर से उसका लेना देना चलता हो, लेकिन गौसे आजम गौसे आजम गौसे आजम इतने बड़े ताजिर कि बाहर ममालिक से आपका लेना देना चलता था, यानी तिजारत किया करते थे। लेकिन हाल ये था, कभी आपकी जबान पर झूठ नहीं आया, जब भी आपकी जबान पर आता था तो सच ही आता था। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। उनकी तिजारत में कितनी बरकत थी, बहुत बरकत थी। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद पहुंचे। अब घर से दूर जाना आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, घर से दूर जाना आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन याद रखो, सोना जितना तपता है उतना ही उसमें निखार पैदा होता है। अगर अपने अंदर निखार पैदा करना है तो इल्म दीन हासिल करने के लिए कितनी ही दूर जाना पड़े, जाइए। सहाबा इकराम की जिंदगियां पढ़ें तो मालूम होगा कि एक एक हदीस को सुनने के लिए दूसरे मुल्कों का सफर किया करते थे। और खुद नबी पाक ने फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े लेकिन इल्म दीन हासिल करो। यहाँ चीन जाने से मुराद और मतलब यही है कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा दूर जाना पड़े फिर भी इल्म दीन हासिल करो। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के सफर पर निकल गए, बगदाद में पहुंचे, दानुए तलमुस तय कर लिए, हजरत शेख हम्माद बिन दब्बास की बारगाह में पहुंच गए और दानुए तलमुस तय किए। आपने इल्म दीन सीखना शुरू कर दिया, लेकिन अपने घर से जो 40 दीनार लेकर के अपनी गुदड़ी में सिलवा करके हुजूर गौसे आजम बगदाद पहुंचे थे। दिन गुजरते गए, अरसा गुजरता गया, लम्हात बीतते गए। एक वक्त ऐसा आया कि हुजूर गौसे आजम के वो 40 दीनार खत्म हो गए। अब हुजूर गौसे आजम खुददार भी हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने वाले भी नहीं है। खुददार बनिए, हर किसी के आगे हाथ मत फैलाइए। अब तो हाल ये है कि बस थोड़ी सी गरीबी ने दामन पकड़ लिया तो झोली फैलाए दूसरे गांवों में भरने के लिए चल पड़ते हैं। और अब तो ठेकेदारियां चल रही हैं मांगने वालों की, बाकायदा ठेकेदारियां चल रही हैं। अब तो औरतें जुमे वाले दिन मस्जिद के गेट पे भी बैठ जाती हैं। और ये ऐसी ठेकेदारी है, अगर कभी आपको आजमाना हो तो जहां ये औरतें मांगती हों, जहां मर्द मांगते हो, वहां खुद जाके बैठ जाना थोड़ी देर, तो सब चौंचा के देखेंगे तुम्हें कि ये चेहरा तो हमारे लिए नया है। ठेकेदार से बात करो, ये कब से आया है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इमाम अहले सुन्नत का एक उसूल याद रखें, आला हजरत ने फतावा रज़िया में फरमाया कि उस शख्स को भीख देना हराम है जिसके 4 हाथ पैर सलामत हों। ये उसूल सलामत रखें, अपने जहनों में याद रखें। हाँ, उसे जरूर दें जो हाजतमंद हो, और हाजतमंद आपके दूर नहीं मिलेंगे, आपको आपके पड़ोस में हाजतमंद मिल जाएंगे, आपको आपके रिश्तेदारी में हाजतमंद मिल जाएंगे, आपका भाई हाजतमंद मिल जाएगा, आपका पड़ोसी हाजतमंद मिल जाएगा। हमने ऐसों को भी देखा है कि दूसरों पे लुटाने वाले अपने बड़े भाई का ख्याल नहीं रखते, दूसरों पर लुटाने वाले अपने छोटे भाई को भूले हुए हैं, दूसरों पर लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन बहन फाकों से मरी जा रही है। बहन के घर में फाके हो रहे हैं, लेकिन जनाबे वाला दूसरों पर पैसा ही पैसा लुटा रहे हैं, दूसरों पर पैसा ही पैसा लुटाने में लगे हुए हैं। अपने घर में देखें, हाजतमंद आपको आपके घर में मिल जाएंगे, लेकिन देखें, गौर करें, सोचें, समझें तो आपको जरूर मिलेंगे। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 40 दीनार खत्म हो गए। अब खुददार थे, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना थे। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि कसरे नौशेरवा में वहां महल जो था गिर पड़ा था, तो मिट्टी में कुछ दीनार दिरहम या कुछ सोना चांदी निकलता है। तो हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं इसीलिए वहां पहुंचा कि कुछ मिल जाए तो मेरे खाने का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा मुझसे पहले 40 औलिया इकराम वहां जमा है। हुजूर गौसे आजम फरमाते मैं वहां से वापस आया और मस्जिद में आया
مسجد میں بیٹھ گیا. مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور میرے سامنے بیٹھ کر کے کھانا تناول کرنے لگا, روٹیاں کھانے لگا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وہ جیسے ہی لقمہ اپنے منہ کے قریب لے جاتا تو میرا منہ اپنے آپ کھل جاتا. یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے, جب اسے بھوک بہت زیادہ تیز لگی ہو تو سامنے والا اگر کھانا کھاتا ہو تو اس کا منہ بھی اسی طرح کھل جاتا ہے. حضور غوث اعظم نے کہا کہ جب میرا منہ کھلا تو میں نے اپنے دل کو سمجھایا, اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں وہ شخص جو میرے سامنے بیٹھ کر کے روٹی کھا رہا تھا اس نے کہا اے بچے میرے پاس آ جاؤ, میرے پاس آؤ. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو اس کے پاس بیٹھ گیا. اس نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں, تم بھی کھا سکتے ہو. حضور غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں کھانا کھا لوں گا, لیکن یہ بتاؤ یہ کھانا تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں, میں اپنی تقریر کو اختتام کے دامن میں گھیر لینا چاہتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کھانا تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا یہ کھانا میں نے اس طرح حاصل کیا ہے, میں جیلان کا رہنے والا ہوں, عبد القادر کی ماں نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے تاکہ میں عبد القادر کو وہ پیسے پہنچا دوں, عبد القادر کو دے دوں. لیکن حال یہ تھا کہ جب میں نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان اولیاء کرام, شاعر اہل سنت قاری دانش مولوی صاحب قبلہ, شاعر اہل سنت ارمان برکاتی صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شورائے اسلام تشریف لا چکے ہیں اور ان کی بھی شاعری آپ کو سننی ہے. بس میں اپنی تقریر کو ختم کرنے لگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کھانا تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جیلان سے چلا تھا تو عبد القادر کی ماں نے مجھے کچھ پیسے دے دیے تھے, کہا میرے بیٹے کو دے دینا. وہ شخص کہتا میں بغداد میں آیا, پتہ کرتے 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 مجھے 3 دن گزر گئے. کتنے دن گزر گئے؟ توجہ, کتنے دن گزر گئے؟ 3 دن. وہ شخص کہتا ہے کہ 3 دن میں میرے جو اپنے نجی پیسے تھے وہ ختم ہو گئے. اب مجھے بھوک لگی بہت تیز کی, شدت کی بھوک لگی تو میں نے عبد القادر کے پیسوں سے یہ کھانا خرید لیا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں. اب وہ شخص کہتا ہے اے لڑکے اگر تمہیں عبد القادر کا پتہ معلوم ہو تو مجھے بتا دو. جب اس نے یہ بات کہی تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے آنے والے شخص, جس عبد القادر کو تم پوچھ رہے ہو وہ کہیں اور نہیں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ بات سنی تو وہ شخص کہنے لگا عبد القادر مجھے معاف کرنا, میں 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا, میرے اپنے جو پیسے تھے وہ ختم ہو چکے تھے, میں نے تمہارے پیسے سے یہ کھانا خرید لیا ہے, اب تم اس میں یہ کھانا تمہارا ہوگا, میں اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا. لیکن قربان جائیے پیران پیر پر ارشاد فرمایا اے کھانا لانے والے شخص یہ کھانا ضرور میرے پیسوں سے خریدا گیا ہے لیکن یہ کھانا میں تمہیں عطا کرتا ہوں. یہ غوث اعظم ہے, اپنے حصے کا کھانا بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے دیوانے تو غوث اعظم کے ہیں لیکن کوشش پوری رہتی ہے کہ دوسرے کے حصے کا کھانا بھی ہم ہی چھین لیں. میرے مسلمان بھائیو تم مسلمان ہو, مسلمان ہو, مسلمان ہو. قرآن تمہیں سماکم المسلمین کا خطاب دیتا ہے, تمہیں قرآن مسلمان کہتا ہے, اور مسلمان وہی ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے. اگر دوسرا مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ پیروں سے محفوظ ہے تو سمجھ لینا کہ تم پکے مسلمان بن گئے. میرے بھائیو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اگر آپ کی گالیوں سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ غور کرنا کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں. اگر آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ غور کرنا کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں. اگر سچے مسلمان ہو تو پھر اپنے ہاتھ پر کنٹرول کرو, سچے مسلمان ہو اپنی زبان پر کنٹرول کرو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانگی کا دم بھرنے والوں, اگر واقعی آپ سچے حضور غوث اعظم کے دیوانے ہیں تو آج کی محفل سے یہ سبق سیکھ لیجئے کہ ہم نے آج تک جو کیا سو کیا, لیکن آج سے وہ کریں گے جو حضور غوث اعظم نے کیا ہے. آج سے کیا کریں گے؟
जो हुजूर गौसे आजम ने किया है, आज से वो करेंगे जो रसूलुल्लाह ने हमें बताया है, आज से वो करेंगे जो अल्लाह ने कुरान में हमें सिखाया है, क्योंकि हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ाजोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी बातें कुछ और भी तुमसे करते, पर कहाँ वार है, क्या होना है, क्यों रज़ा उड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह सुभान। जब से है तेरा नाम का चर्चा मेरे घर में, जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, फूलों का फूलों का है मेला मेरे घर में। अजमेर की बगदाद की बात